بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے میلاد مصطفیٰ اور ایک ہے معراج مصطفیٰ، یعنی کہ دو جملوں کے اندر آپ کو یہ ساری حقیقت سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو ہے میلاد مصطفیٰ اور ایک ہے معراج مصطفیٰ۔ میلاد کیا ہے اور معراج کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی بگڑی بنانے کے لیے فرش پر تشریف لائیں، جب آقا تاجدار کائنات انسانیت کی بگڑی بنانے کے لیے فرش پر تشریف لائیں تو اسے میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک سادہ سی، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ جب آقا انسانیت کی بگڑی بنانے کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے فرش پر تشریف لائیں اسے میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جب امت بخشوانے کے لیے اللہ کے پاس جائیں تو اسے معراج کہتے ہیں، اسے معراج مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب امت کے لیے فرش پر آئیں تو وہ میلاد بنتا ہے، جب امت کے لیے عرش پر جائیں تو وہ معراج بنتا ہے۔ اب اس معراج مصطفیٰ کے بہت سارے پہلو ہیں اور آج تک بیان ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے جس پہلو پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی ایک وہ گھڑی لے کے آنا چاہتا تھا، بھول گیا۔ وہ گھڑی پچھلے 3-4 ماہ سے بند پڑی ہے۔ اب آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں پوری توجہ سے۔ گھڑی بند پڑی ہے 3-4 ماہ سے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا جو سیل ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کا سیل ختم ہو چکا ہے۔ آج آپ کو سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ سننا ہے جس طرح آپ ہمیشہ سنتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو وہ 3-4 ماہ سے بند ہے اس وجہ سے کہ اس کا سیل ختم ہو چکا ہے، ڈیڈ ہو چکا ہے۔ اور اگر دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ وہ اس لیے بند پڑی ہے کہ اس واچ کی، اس گھڑی کی جو حقیقت ہے، اس کی جو اصل ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی اصل ہیں۔ میں نے کہا کہ گھڑی 4 ماہ سے اس لیے نہیں چل رہی کہ اس کی اصل اس کے اندر نہیں، اس کی حقیقت اس کے اندر نہیں، تو کائنات کی حقیقت اور اصل ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آقا تاجدار کائنات اس کائنات کو چھوڑ کر اپنے وطن اصلی کے اندر چلے گئے تھے تو وہ کنڈی جہاں ہل رہی تھی بند ہو گئی، پانی بہتا ہوا رک گیا۔ اور آقا تاجدار کائنات فرماتے جب میں سفر کے لیے جا رہا تھا، ایک درخت کی ٹہنی نے میرے دستار مبارک کا بوسہ لیا، تو اس بوسے سے وہ حرکت میں آ گئی، جب میں جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں سارا سفر معراج کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بعد جب واپس آیا تو دیکھا وہ ٹہنی ویسے ہی ہل رہی تھی۔
وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، بہ رہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کائنات کی اصل ہیں، حضور کائنات کی، حضور کائنات میں نہ ہو تو کائنات چل نہیں سکتی۔ تو اب آپ کے بولنے کا مقام ہے کہ اگر تب کائنات نہیں چل رہی تھی کیونکہ اصل کائنات میں نہیں تھی، تو آج کائنات کیسے چل رہی ہے؟ ہائے 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 ہائے، آج کیسے چل رہی ہے؟ یہ کائنات کا چلنا، یہ زندگی کی رونق، یہ ہماری سانسوں کا چلنا بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے۔ ہم اس لیے زندہ نہیں کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہائے ہائے، ہم اس لیے لوگوں زندہ نہیں کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اس لیے زندہ ہیں کہ مصطفیٰ زندہ ہے۔ اگر حضور نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ حضور کائنات کی اصل ہے۔ اس کے بعد یہ فلسفہ سمجھنے کے بعد جس موضوع کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ پاک نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى۔ اب آپ نے اس کا ترجمہ، یہ آج وہ فرش کا سارا سفر، مسجد اقصیٰ اور آسمانوں کا سفر، وہ آج وہ سب نیچے کی باتیں ہیں، وہ پچھلے 2 سال میں بہت گفتگو کر چکا ہوں۔ آج ہم اوپر کی باتیں کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کی سبحان اللہ بھی پھر اوپر کی ہونی چاہیے۔ تو اس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى۔ آپ نے تصور میں لانا ہے کہ آج باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، اور ان کی آنکھ نہ کسی طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی۔ نہیں محبت سے بولیے۔ قرآن یہ منظر بیان کر رہا ہے جب نگاہ مصطفیٰ دیدار الہی کر رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کی آنکھ کسی طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی، یعنی جس کو دیکھنا تھا بس اسی پر جمی رہی۔ ہائے 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 ہائے، یار کتنی محبت ہے کہ جس کو دیکھنا تھا، جس کو تکنا تھا، بس انہی کو دیکھتے رہی، انہی کا دیدار ہوتا رہا۔ اچھا، اس کے اوپر یہ مطلب آپ سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ پاک نے کیوں اس انداز کے اندر بات کی ہے کہ آنکھ نہ کسی طرف گئی، بعض نے کہا کہ نہ آنکھ چندیائی، اور بعض نے کہا کہ حد ادب سے نہیں گزری۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اب ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے محبت سے سننا ہے، پوری توجہ کیجئے گا۔ ایک شخص، اس کو شاہی دربار میں طلب کر لیا جائے، اس کو کس دربار میں؟ شاہی دربار میں اس کو بادشاہ طلب کر لے۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ جس کو طلب کیا گیا ہے شاہی دربار کے اندر، اب اگر یہ بندہ کم ظرف ہوگا، یہ بندہ کم ظرف ہوگا، تو یہ شاہی دربار میں جانے کے بعد کبھی دربار کی سجاوٹ کو دیکھے گا، کبھی وزراء کو دیکھے گا، کبھی تماشائیوں کو دیکھے گا، اس کی نظر کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی۔ سمجھیے گا بات یار، اگر تو اس کو سمجھ نہیں ہوگی، اعلیٰ ظرف کا بندہ نہیں ہوگا، تو اس کی نگاہ کبھی ادھر دیکھے گی کبھی ادھر، وہ دیکھے گا کہ اچھا شاہی دربار کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، کبھی ادھر نگاہ دیکھے گی، اچھا یہ بھی ہوتا ہے، وہ کبھی وزراء کو دیکھے گا کہ یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، تو اس کی نگاہ کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی۔ لیکن اگر وہ ادب شناس اور فرض شناس ہوگا تو وہ یہ دیکھے گا کہ میں آیا کس لیے ہوں۔ محبت سے بولیے۔ وہ یہ دیکھے گا، اگر ادب شناس اور فرض شناس ہوگا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ دربار میں کیا کچھ ہے، وہ دیکھے گا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد تو یہ ہے
کہ مجھے بادشاہ نے بلایا ہے، اس کی توجہ بادشاہ کی طرف ہوگی، اس کے کان بادشاہ کی طرف ہوں گے، نہ وہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، لوگوں میرا مصطفیٰ جب میرے دیدار کے لیے آیا تو میرے مصطفیٰ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بس جلوہ خدا دیکھا، بس میری ذات کو دیکھا، ان کی نگاہ میری ذات پر جمی رہی اور مصطفیٰ کریم کی ذات جمال خدا کا دیدار کرتی رہی۔ ما زاغ البصر وما طغى، آقا تاجدار کائنات بس دیدار الہیہ کرتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک اعتراض ہے اور ایک سوال ہے۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معراج ہے یہ خواب کا واقعہ ہے۔ پوری توجہ، آج ایسی دلیل آپ کو دینے لگا ہوں کہ زندگی کے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ خواب کی بات ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے جسم مع روح کے ساتھ یہ آقا نے سیر اور سفر کیا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھا میرے آقا نے، دیدار کیا ہے۔ اور بعض احباب وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ روح نے دیکھا، یہ خواب کی بات ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اب سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ قرآن سورہ نجم میرے سامنے ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ پاک نے جو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اب قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ما زاغ البصر، ان کی آنکھ کسی دوسری طرف نہیں گئی، ان کی آنکھ، سمجھنے والوں کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں خواب کے اندر ہوا، قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھ نے کچھ اور نہیں دیکھا۔ ارے لوگوں، خواب کے اندر آنکھیں بند ہوتی ہیں، کھلتی نہیں ہوتی، خواب میں آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو دیکھا گیا ہے وہ آنکھ نے دیکھا ہے، وہ نگاہوں نے دیکھا ہے، وہ نظروں نے دیکھا ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں روح کے ساتھ یہ معراج ہوا ہے، تو دوستان محترم، روح کی جو روح کا دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہوتا، روح کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کا یہ کہنا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ ان کی آنکھیں کسی اور طرف مائل نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے ہجوم کے اندر میرے آقا نے جو دیکھا وہ خواب میں نہیں دیکھا بلکہ سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ آقا نے جلوہ خدا سر کی آنکھوں کے ساتھ کیا ہے۔ ما زاغ البصر یہ پیغام دے رہی ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں اور بھی قابل غور ہے، جب آقا تاجدار کائنات نے دیکھا تو اب یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے پھر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، پوری توجہ، ادھر دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھا، اور قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ ہائے یار، ہائے کاش اس جملے کی محبت کو سمجھتے آپ۔ حضور نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی کہ یہ وہی ہے جو دل میں بسا کرتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ وہی ہے، دل نے تکذیب نہیں کی بلکہ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ دل کا تصدیق کرنا یہ کیا ہے؟ دل اس کی تصدیق کرے گا جو دل کے پاس ہوگا۔ یار سمجھے نہیں آپ بات؟ تصدیق تو اس کی جاتی ہے کہ اس نے پہلے دیکھا ہو، تو دل تو تبھی تصدیق کرے گا کہ دل شناسا ہو۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ارے لوگو، خدا تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے،
تو سوچو مصطفیٰ کے قریب کتنا ہوگا. مصطفیٰ کے. اچھا معراج کے توجہ کیجیے گا اب 2 آیات کی روشنی میں, یہ سورہ نجم کی 2 آیات کی روشنی میں کہ ما زاغ البصر وما طغى اور ما کذب الفؤاد ما رأى. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کی آنکھ نے دیکھا, دوسری آیت نے بیان کر دیا کہ جو دیکھا دل نے تصدیق کی. آنکھ دیکھتی رہی, دل تصدیق کرتا رہا. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, پورا فلسفہ معراج کا سمجھانا چاہ رہا ہوں. لوگوں پوری محبت کے ساتھ میرا ساتھ دیجئے گا. آنکھ دیکھتی رہی, دل تصدیق کرتا رہا. میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ میری اس سطح پر پہنچ جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. آنکھ دیکھتی رہی, دل تصدیق کرتا رہا. آنکھ دیکھتی رہی, دل تصدیق کرتا رہا. لوگوں جب آنکھ دیکھتی رہے, دل تصدیق کرتا رہے, یہ اصول کے درجے کی بات یاد رکھ لیں. جو دل میں ہو جب نگاہوں کے سامنے آ جائے اسی کو معراج کہتے ہیں. اسی کو معراج کہتے ہیں. جو دل میں ہو وہ چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جائے. دل جس کی محبت میں تڑپتا رہتا ہو وہ چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جائے, اسی کو معراج کہتے ہیں. تو فرمایا پیارے آپ کی آنکھ جو دیکھ رہی تھی دل تصدیق کر رہا تھا. اچھا دل تصدیق کر رہا تھا. اس کے آگے بھی ایک بڑی دلچسپ آپ کے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں. بعض احباب کا یہ خیال ہے کہ حضور نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, جبریل علیہ السلام کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا. اچھا آپ نے اگر غور کیا ہو تو جب میں نے آیت کا ترجمہ کیا ما زاغ البصر وما طغى کہ اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی, نہ پوری توجہ, نہ حد سے یعنی کہ ادب کے دائرے میں رہی. پوری تو میں کچھ خاص بتانا چاہ رہا ہوں. حد سے نہ بڑی کا معنی کیا ہے کہ کس دائرے میں رہی؟ ادب کے دائرے میں رہی. یہ جو فرمایا کہ ما زاغل وما طغى کہ حد سے نہیں بڑی, حد ادب سے متجاوز نہیں ہوئی, تو سوال یہ ہے کہ اگر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اور حضور کا معراج جبریل کو دیکھنے کا نام ہے, تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھ حد سے نہیں بڑی یعنی ادب میں رہی. ارے کیا لگتا ہے کہ مصطفیٰ کریم پہ لازم ہے کہ وہ جبریل کا ادب کریں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ حضور پہ لازم ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کا ادب کرے یا جبریل پہ لازم ہے کہ وہ ادب مصطفیٰ کرے؟ میں ایک سمجھانے کے لیے آسان کر دیتا ہوں. جب جبریل علیہ السلام آئے نا معراج کے لیے لینے کے لیے, تو میرے آقا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے. آقا تاجدار کائنات آرام فرما رہے تھے. جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ آقا تو آرام فرما رہے ہیں, اب میں انہیں کیسے جگاؤں؟ تم اللہ تعالیٰ کی ذات مولا, محبوب تیرا سو رہا ہے, حبیب تیرا سو رہا ہے, اگر اجازت ہو تو میں آواز دے کے جگا دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل تو کیسی بات کرتا ہے, تو اس در کا خادم ہے, تو اس در کا غلام ہے, تو اس در کا خدمت گزار ہے, تو آواز دینے کی بات کرتا ہے. جبریل آواز دے کر تو آج تک خدا نے نہیں بلایا, آواز مار کر تو کبھی خدا نے نہیں جگایا اور بلایا, تو غلام اور خادم ہو کر کہتا ہے کہ آواز دے دوں. فرمایا مولا پھر کیسے اٹھاؤں؟ اب سنیے جبریل علیہ السلام نے کیا کیا تھا. جبریل علیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اپنے ان کافوری لبوں کو مصطفیٰ کے طلبوں پہ رکھ دی. ہائے 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 ہائے, اپنے ان لبوں کو آقا کے میرے محبوب کے طلبوں پہ رکھ دے, قدموں کا بوسہ لے لے. ارے وما طغى, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو حضور کا معراج تھا, ارے نادان, جبریل کی معراج تو اپنی یہ تھی کہ وہ حضور کے قدم چوم رہا تھا. تو جبریل کو دیکھنا حضور کا معراج کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات,
کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی جبریل علیہ السلام کو ان کی حقیقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو یہ حضور کا معراج تھا، کہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل کے ساتھ، ان کی حقیقت کے ساتھ آقا نے دیکھا تو یہ معراج تھا. میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، حضور جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں، سرکار کریم جب بھی کسی چیز کو، کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کی حقیقت کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں، خواہ وہ بشر ہو یا نوریوں کا سردار جبریل امین ہو. بخاری شریف کی حدیث پاک سنیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میں چل رہا تھا، مجھے اچانک آواز آئی، میں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو میں نے دیکھا آسمان، یہ حدیث بخاری پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ایک کرسی پر میں نے ایک فرشتے کو بیٹھے دیکھا، یعنی جبریل علیہ السلام کو بیٹھے دیکھا. تو میں نے اس کرسی کو بھی دیکھا، فرشتے کو بھی دیکھا. تو جب دیکھا تو میں جان گیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا. ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کا معراج جبریل کو دیکھنے کا نام نہیں ہے. آقا نے فرمایا میں نے دیکھا. ارے لوگوں، نگاہ مصطفیٰ نے ہوا کے پردوں کو چیر کر اس کرسی کو بھی دیکھا، جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا اور جانا کہ یہ وہی ہے جو حرا میں میرے پاس آیا تھا. ارے آقا تاجدار کائنات تو جبریل کی حقیقت کو پہلے سے جانتے ہیں، جبریل کی حقیقت کو پہلے سے جانتے ہیں. اور ایک دفعہ یہ، اور پھر مقام سدرۃ المنتہا پہ غور کیجئے. اگر جبریل علیہ السلام کا دیدار ہی میرے آقا کا معراج ہے تو جب جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ جوڑ لیے کہ آقا یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، تو سوال یہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام اپنی حقیقت کی انتہا کے اوپر بے بس تھے کہ میں آگے نہیں جا سکتا، میری حقیقت ختم ہو گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتا، تو سوال یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تو نیچے رہ گئے، حضور اوپر کیا کرنے جا رہے تھے؟ حضور اوپر کیا کرنے جا رہے تھے؟ اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کا تو دیدار ہو گیا، یہ 50 نمازوں کا تحفہ کس نے دیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے. ہاں نماز، جن کو نمازوں سے محبت ہو تو وہی سبحان اللہ کہیں گے نا. اب یہاں آپ جو نماز پڑھتے ہو وہ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں گے سبحان اللہ. تو سوال یہ ہے کہ جبریل تو مقام سدرہ کے اوپر بے بس کھڑے تھے کہ یا رسول اللہ میں جل جاؤں گا، میں سدرہ سے آگے نہیں جا سکتا. ارے کمال دیکھیے، نوریوں کا سردار بے بس کھڑا تھا، مصطفیٰ آگے جا رہے تھے. اور یہاں پر ایک جملہ کہوں، میری محبت کہتی ہے، آقا نے کہا ہوگا اے جبریل تو نوریوں کا سردار ہے، تو نوریوں کا سردار ہے، تو بھی جلتا ہے. اے جبریل دیکھ، جہاں تو جل رہا ہے وہاں لباس مصطفیٰ صحیح اور سالم کھڑا، وہاں لباس مصطفیٰ آگے جا رہا ہے. لوگوں اس لباس کو نہیں سمجھ سکتے جو میرے آقا کے جسم مبارک کے اوپر ہے. ایک جملہ کہوں اگر توجہ ہے تو محبت سے سنیں گے. لباس مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جبریل بے بس کھڑے ہیں. ارے جب لباس کی سمجھ نہیں آ رہی تو سوچو اس لباس کے جو اندر ہے اس کا شان کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی جو اس لباس کے اندر ہے. تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى. جب دیدار الہیہ آقا کر رہے تھے تو نہ آقا کی نگاہ اس طرف ہوئی نہ اس طرف ہوئی، بس جمال الہیہ کو دیکھتی رہی. اور جو آقا نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کر دی کہ آپ نے جو دیکھا ہے وہ حق دیکھا ہے. اب اسی کے اوپر اختتام کر رہا ہوں.